السلام علیکم، میں امداد سومرو۔ شیخ رشید کس کے ساتھ ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ یا ان کے خلاف؟ یہ سوال پہلے دن سے شیخ صاحب کے متعلق اٹھتا رہا ہے، اور وہ جس طرح کے کارنامے انجام دیتے رہے اس سے لگتا نہیں ہوتا کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ تو ماضی میں بھی شیخ رشید صاحب نے ایسی کئی باتیں کی جس کو کہتے ہیں پنجابی میں شدنی چھٹ دی۔ ماضی میں بھی ایسی کئی شدنیاں چھوڑتے رہے جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پرابلم ہوتی رہی۔ اب پھر کل شیخ رشید صاحب نے ایک بڑا، شدنی سے بھی بڑی کوئی اگر کوئی لفظ ہو، مجھے وہ نہیں آ رہا، تو بہرحال ایک بڑی بات چھوڑ دی شیخ رشید صاحب نے کہ اب وہ عمران خان صاحب سے بھی آگے جا کر نہیں سنبھالی جانی۔ شیخ صاحب نے یعنی نہ کوئی گل بھی نہیں سی، کوئی بات بھی نہیں سی، ایویں نہ راہ جان دے۔ شیخ صاحب نے ایک بڑی گل چھڑ دی۔ بات کیا تھی جی؟ شیخ صاحب نے کہا کہ جناب وہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا، ان کی وہ باہر جانا تو نہیں چاہ رہی، ان کی کوئی درخواست نہیں آئی، سوری جانا نہیں چاہ رہی کا نہیں، ان کی کوئی درخواست نہیں آئی، مگر پھر بھی میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے پوچھ لیا کہ اگر ان کی درخواست آئے باہر جانے کے لیے اور ECL سے نام نکالنے کے لیے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو عمران خان صاحب نے نہیں، بالکل بھی نہیں جانے دینا۔ اب یہ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ حالات واقعات کے مطابق ڈیسیشنز کرتے ہیں۔ یہاں پہ شیخ رشید صاحب نے یہ بات کر کے بتا دیا، دکھا دیا کہ عمران خان صاحب انتقام سے بھرے ہوئے ہیں، مطلب گوڈے، مطلب وہ کوئی ان کے اندر کسی قسم کی کوئی وہ ہوتی ہے نا کہ سیاسی بلوغت ہو، کسی قسم کا قانون آئین کا احترام، کوئی چیز نہیں ہے۔ ویسے بھی ECL کو ہم جیسے جو تھوڑے بہت ڈیموکریٹ ہیں، تھوڑے بہت جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ یار انسانوں کے کوئی حقوق ہونے چاہیے، انسان کو نقل و حمل کی، حرکت کی آزادی ہونی چاہیے، وہ تو اس کو ایک آمرانہ قانون سمجھتے ہیں۔ اب قانون ہے، ظاہر ہے جب ہو جاتا ہے تو پھر قانون کی تو پاسداری کرنی پڑتی ہے، لیکن ایسے قانون کو دنیا میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، مہذب دنیا میں، کہ یا تو آپ بھائی معاملہ ہے نا مریم نواز صاحبہ کے اوپر مقدمات ہیں، نواز شریف صاحب کے، زرداری صاحب کے اوپر، کسی کے اوپر بھی ہیں، تو آپ نپٹا کے کر لیں، جناب جیل میں رکھ دیں، جو کر لیں۔ ECL پر نام ڈال کے آپ ایک بڑے سے جیل میں رکھ دیتے لوگوں کو۔ اب وہ کسی نے کہیں جانا آنا، یعنی وہ عجیب، وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، انگریزوں کے زمانے میں یہاں پر اسی طرح کی چیزیں چلتی تھی، وہی چلتی آ رہی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو شیخ رشید صاحب نے ایکسپوز کر دیا بیسیکلی، یہ بات پبلک کر کے۔ اچھا جناب پوچھ بھی لیا تھا تو پوچھ لینا تھا، ٹھیک ہے، اب بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ کا وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر آپ ظاہر مریم نواز صاحبہ کو بھیج نہیں سکتے باہر۔ ویسے عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر نواز شریف صاحب چلے گئے تھے نا باہر، مطلب خان صاحب کو تو بعد میں پتہ چلا کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، لیکن چلیں، مطلب شیخ رشید صاحب کے اوپر تو احسان کہیں کا بھی ہو، لیکن بظاہر تو عمران خان کا ہے کہ وہ ایک MNA سے، ایک تگڑی وزارت ہے ان کے پاس، پہلے ریلوے کی تھی، اب داخلہ کی ہے، تو وہ اسی چکر میں کہ جناب جو بھی ہیں تو وزیر اعظم ہی نا، مجھے چاہے کسی نے لگایا کابینہ میں، میں چاہے پرویز خٹک صاحب کو کسی اور کی وجہ سے ان کو دھکا دے کر وزیر داخلہ بناؤں، لیکن بہرحال وزیر اعظم تو عمران خان ہیں، تو تھوڑی بہت تو ان کی بھی چلتی ہوگی۔ تو انہوں نے، شیخ صاحب نے ان سے پوچھ لیا ہوگا، شیخ صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ جب پروانہ آئے گا تو آئے گا، جب کوئی جانا چاہے گا تو کون کسی کو باندھ سکا ہے۔ وہ بڑا امیتابھ بچن کی ایک میرا خیال ہے فلم کا مشہور گانا ہے، تو بہرحال وہ تو کون کسی کو باندھ سکا ہے۔ پھر جب اڑنے والے ہوتے ہیں تو پروانے آتے ہیں، پھر اڑ جاتے ہیں، پھر 2000 میں بھی چلے گئے تھے، 2019 میں 20 میں بھی چلے گئے تھے، آپ نے کب روک سکے تھے؟ لیکن ظاہر ہے شیخ صاحب نے، کیونکہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے اوپر یہ ان کو بتانا تھا کہ آپ وزیر اعظم ہیں، تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ جناب اگر کل کو میرے پاس کوئی عرضی، کوئی درخواست کوئی آتی ہے، چٹھی ان کی، تو پھر میں کیا کروں؟ تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں جی بالکل بھی نہیں جانے دینا، یہ بات وہی کی وہی ختم ہو سکتی تھی، یا نہیں پبلک نہیں کی جا سکتی تھی، اس طرح کی کنورسیشن پبلک کرنے والی ہوتی نہیں ہے۔ مگر آگے شیخ رشید صاحب ہیں، اور شیخ رشید صاحب نے بات بتا دی، اور وہ میڈیا میں بتا دی، ظاہر ہے اس سے پہلے مسلسل حکومت کہہ رہی ہے ادھر سے۔ میں نے، کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں، ظاہر ہے میں نے کئی بار انتہائی قریبی مریم نواز صاحبہ کے قریبی دوستوں کے ساتھ، جن کے ساتھ بے تکلفی ہے، جو بہت سی باتیں بتا کر کہتے ہیں یار پبلک نہیں کرنی۔ ہم صحافیوں کا، سیاستدانوں کا ایک اعتماد کا رشتہ بھی ہوتا ہے، تو کہ یار یہ نہیں، یہ بات دینے والی نہیں، لیکن ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔
ایسے لوگوں کے ساتھ بھی گپ شپ کی، ان سے بھی پوچھا کہ کیا کوئی ایسا سین بن رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جانا ہے، تو حلفاً قرآناً بات کرنے کو تیار ہے کہ نہیں جی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، ان کی طبیعت کا مسئلہ ضرور ہے، ان کے تھائرائڈ کا ایشو ضرور ہے۔ آج بھی پتہ چلا ہے یہاں بیٹھنے سے پہلے جب میں ساری چیزیں پتہ کر رہا تھا تو پتہ چلا کہ آج بھی ان کو گلے میں شدید درد تھا، اور کیونکہ کرونا چل رہا ہے تو مطلب ایک یہ اس کی پراپر تصدیق نہیں ہے، لیکن پتہ چلا مجھے ایک کہ وہ انہوں نے کرونا کا آج بھی پھر ٹیسٹ کروایا، پہلے کروایا تھا نیگیٹو تھا، آج پھر ان کو کیونکہ گلے تھائرائڈ کا ان کا ایشو ہے لیکن کرونا بھی ہے تو ظاہر ہے تو اس وجہ سے، لیکن باہر جانے کی بات کہیں سے کنفرم نہیں ہو رہی، اور ان دنوں تو بالکل بھی نہیں ہو رہی۔ اب یہ جب شیخ رشید صاحب نے یہ والا معاملہ یہ والی بات چھیڑی تھی تو مریم نواز صاحبہ نے اس کے اوپر ایک تھریڈ اپنا ٹویٹس کا کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بالکل بھی کوئی ارادہ نہیں ہے میرا جانے کا، اور اس طرح کی باتیں، یہ اپنا ای سی ایل اپنے جعلی ای سی ایل اپنے پاس رکھے، میں نہیں جاؤں گی۔ ادھر سے بھی آ گیا شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس درخواست بھی نہیں آئی، لیکن پھر بھی حکومت کیوں اس بات پہ بضد ہے کہ مریم نواز باہر جانا چاہ رہی ہے؟ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہے جو حکومت کو سگنل کر رہا ہے کہ مریم نواز کو باہر جانا ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ کا ارادہ نہیں ہے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن کسی نہ کسی کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی کو مریم نواز صاحبہ کا پاکستان میں رہنا اچھا نہیں لگ رہا، کوئی ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو باہر بھیجا جائے، اور باہر بیٹھی مریم نواز صاحبہ کم خطرناک ہوں گی اس سسٹم کے لیے، اس سیٹ اپ کے لیے، اس اسٹیٹس کو کے لیے جو بھی چل رہا ہے اور جس طرح بھی چل رہا ہے نظام، اس کے لیے باہر بیٹھی کم خطرناک ہوں گی۔ پاکستان میں ہوں گی تو وہ پھر ہتھوڑا مارتی رہیں گی چاہے پی ڈی ایم رہتا ہے نہیں رہتا۔ ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ پی ڈی ایم کے بغیر بھی پنجاب میں اگر وہ ان کی مرضی ہے، وہ چپ ہو جائیں تو ان کے اوپر ہے، اگر وہ چپ نہ ہو تو پھر جب وہ پنجاب میں نکلتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ لوگ ہی لوگ نکلتے ہیں۔ ایک مطلب 15 منٹ کی کال پہ اگر وہ نکل پڑے تو پورا لاہور سڑکوں پہ ہوتا ہے ان کے پیچھے، وہ نکل پڑے گجرانوالہ ان کے پیچھے ہوتا ہے، سیالکوٹ ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ وہ ایک لیڈر ہے بھائی، نواز شریف صاحب کی بیٹی ہے، تو وہ لگ رہا ہے اب یہ جو جس طرح حکومت مسلسل ایک پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کو باہر نہیں جانے دیں گے، فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا ہر دوسرا بیان یا 100 میں سے 90 بیان اس بات پہ ہوں گے کہ جناب جعلی راج کماری جو باہر جانا چاہ رہی ہے ان کو باہر نہیں جانے دیں گے، ان کو اور ان کی کنیزوں کو یہاں ہونا، ہسپتالوں میں یہاں پر علاج کروانا ہوگا، یہ کروانا ہوگا، وہ کروانا ہوگا، اس طرح کی باتیں۔ تو اب باقی تو چلے اسٹیٹمنٹس ہو رہی ہوتی تھی، لیکن اب وزیر اعظم کے منہ سے شیخ رشید صاحب نے بات کر نکلوا کر کے جناب باہر نہیں جانے دیں گے، یعنی وزیر اعظم صاحب بھی کسی کے سامنے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا، ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو تھا معاملہ اس کا سرکاری ملازمین کا، جب وہ گئے تھے وہاں پر اسلام آباد تنخواہیں بڑھانے کے لیے، وہاں پر انہوں نے کس طرح عمران خان صاحب کی حکومت کو پرامن دھرنا تھا عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے، ایک انٹرنیشنل مصیبت کھڑی کر دی تھی کہ یار آپ کے پارلیمنٹ کے سامنے آپ کے ریڈ زون میں لوگ پرامن پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے ان کے اوپر اتنی آنسو گیس چلائی کہ پورا کا پورا اسلام آباد، وہ پورا کے پورے سفارت، کیونکہ وہاں پہ آس پاس ہی سارے کچھ ہیں تو وہ پورے کے پورے اسلام آباد میں اس کی آنسو گیس کی وہ تھی اثرات تھے، تو پوری دنیا میں میسیج گیا تھا کہ یار یہ کیا۔ اور اس کے بعد ہنس کے شیخ رشید صاحب نے کہا وہ ہمارے پاس آنسو گیس پرانی پڑی ہوئی تھی اور وہ ہم نے ٹیسٹ کرنی تھی تو ہم نے ملازموں پہ ٹیسٹ کر دی، اب وہ جو 26 مارچ کا لانگ مارچ ابھی ہونا تھا، بعد میں وہ پی ڈی ایم کے اختلافات کی نظر ہو گیا، یا پتہ نہیں عمران خان کی حکومت کو کسی نے زندگی دلوانی تھی تو اس وجہ سے ہوا، بہرحال جو بھی ہے۔ تو وہ شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جناب اب لانگ مارچ والے آئیں گے تو وہ دیکھ لیں، ابھی ہم نے ان پر ٹیسٹ کیا، اصل تو وہاں چلیں گے۔ تو اس پر بھی مصیبت بن گئی تھی عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے کہ یار یہ کیا رجیم ہے کہ یہ مطلب لوگ جو آنا چاہ رہے ہیں پرامن ان کو ایڈوانس میں بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کی چھترول ہونی ہے آپ کے ساتھ، تو ہم نے جمہوری رویہ جمہوری طریقوں سے ہم نے وہ اختیار نہیں کرنا ہوگا، ڈیل نہیں کرنا ہوگا۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسری یہ چیز ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کنیکشن جو ہے نا، ایک رابطہ تھا لانے والوں کے ساتھ، وہ خبروں کے مطابق کافی عرصے سے آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے والا میسج آ رہا ہے، کافی عرصے سے منقطع ہے، وہاں پر رابطے منقطع ہیں، تو اس وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی شاید میسیجنگ ہے، شیخ رشید صاحب کے ذریعے کوئی میسیجنگ ہوئی۔ اب یہ ظاہر ہے اس طرح کی یہ باتیں ادھر ادھر چھوڑی جاتی ہیں، لیکن شیخ رشید صاحب کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ شیخ رشید صاحب اتنے وہ بھی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کہاں بات کرنی کہاں نہیں کرنی، لیکن کبھی کبھی
وہی والا کر جاتے ہوئے تم دوست جس کے کبھی کبھی وہ ایسے میڈیا پر ہیڈ لائنز میں چلنے کے لیے ایسا کچھ کر جاتے ہیں جس کے بعد پھر ان کو بھی وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں اور ان کے دوستوں کو بھی, ان کے مہربانوں کو بھی وضاحت کرنی پڑتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ گلگت بلتستان کے معاملات, گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے اور دوسرے سیکیورٹی امور پر کچھ میٹنگز ہوئی تھیں سیاستدانوں سے. آرمی چیف نے کی تھی, وزیر اعظم صاحب وہاں پر ساتھ والے کمرے میں بیٹھے رہے تھے, وہ نہیں آئے تھے. اور وہ میٹنگ سیاستدان کیونکہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں اپوزیشن والے, یہ سارے کے سارے ذمہ دار لوگ ہیں, انہوں نے تو, اور ایون وزیر اعظم صاحب نے بھی چپ, اس پہ حکومت کے باقی کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی. لیکن شیخ صاحب نے اچانک وہ بات کر دی تھی کہ جناب یہ راتوں کو جا کر ملتے ہیں, یہ کرتے وہ کرتے, میں بتاتا ہوں کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں, کس کس نے کی ہے. ان ملاقاتوں میں سوائے محمد زبیر صاحب جو مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے ترجمان ہیں, ان کی آرمی چیف سے الگ ذاتی ملاقات, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا تو پرانی دوستی ہے, وہ بھی ایک جنرل کے بیٹے ہیں اور ان کا ایک فوجی بیک گراؤنڈ ہے محمد زبیر صاحب کا, اسد عمر صاحب کا, تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ایک پرانا خاندانی تعلق ہے, میں اسی سے ملنے گیا تھا. لیکن سوائے اس ملاقات کے باقی جتنی ملاقاتیں تھی پتہ چلا کہ جناب آرمی چیف صاحب نے سیکیورٹی ایشوز پر ایک ملاقات کی تھی, خفیہ رکھنا تھا, لیکن شیخ صاحب بول پڑے اور پھر ڈی جی آئی ایس پی آر تک کو آ کر آگے وضاحت کرنی پڑی. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے وہ بہرحال محمد زبیر والا معاملہ وہ اس میں ذرا مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے کیا تھا, وہ چونڈی وڈی تھی ان کو. تو بہرحال اب شیخ رشید صاحب جو کیا ہے, شیخ رشید صاحب کو اس پر آگے جا کر مریم نواز صاحبہ باہر جاتی ہیں یا نہیں جاتی, حکومت کو اس پر وضاحتیں دینی پڑیں گی. شیخ رشید صاحب جو کچھ کر گئے ہیں, تو بہرحال یہ معاملہ ہے. نواز شریف صاحب کا معاملہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ باہر جا رہے تھے, اچھا اس وقت شیخ صاحب کا موقف کچھ اور ہوا کرتا تھا. تب شیخ صاحب کہتے تھے میں کہتا ہوں جانے دیں, خس کم جہاں پاک, ان کو باہر نکال دیں, یہ کر لیں وہ کر لیں. اب یہاں پر کچھ اور کر رہے ہیں, کوئی ماحول بنا رہے ہیں یا ماحول بگاڑ رہے ہیں, مطلب. اور عمران خان صاحب کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو بہرحال. تو نواز شریف والے معاملے پر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ میٹنگوں میں کہا کرتے تھے کہ جناب وہ ہماری شیری مزاری صاحبہ جو ہے وہ تو نواز شریف صاحب کی صحت کا سن کے, رپورٹوں کا سن کے وہ تو رو پڑتی ہوتی تھیں, تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ جناب ان کو جانے دیں. اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی دھوکہ کرنا چاہ رہا ہے, اور جس وجہ سے کوئی میسیجنگ ہو رہی ہے, وہ والا دھوکہ جو عمران خان صاحب نے کہا. تو بہرحال اب شیخ رشید صاحب جس حکومت میں ہوں, اس حکومت کو ٹوٹی پھوٹی اپوزیشن, لولی لنگڑی اپوزیشن, اختلافات کا شکار اپوزیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے. شیخ صاحب ہی کافی ہوتے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی بیان, کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ کنٹروورسی کریٹ کیے رکھتی ہے. تو اب یہ والا معاملہ جو ہے آگے جا کر عمران خان صاحب کی حکومت کے گلے پڑے گا کہ بھئی آپ ایک چلیں, مریم نواز صاحبہ عدالت سے تو سزا یافتہ ضرور, لیکن ان کی سزا تو معطل ہے, اور عدالت نے تو کبھی ان کو ای سی ایل پہ رکھنے کا نہیں کہا ہوگا. آپ ای سی ایل وفاقی کابینہ کا فیصلہ ہے, وفاقی کابینہ ہی عدالت میں کہے گی کہ پھر ای سی ایل میں رکھ کے جناب ان کو ان کی ضمانت وغیرہ وہ جو بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے. تو یہ معاملہ آگے جا کر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا ہے. اب جناب آخر میں ہمارے جو دوست مہربان سننے والے جو اپنے کمنٹس کرتے ہیں, آراء دیتے ہیں, ان کی بات راجہ نوید صاحب ہیں. وہ کہتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کو آج کل حضرت علی کا قول یاد آ رہا ہوگا, جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو. بالکل جی یاد آتا ہے, اور وہ اپنا اظہار اس کا کرتے ہیں اپنی ذاتی محفلوں میں. وہ ذاتی محفلوں کی باتیں ہمارے تک آ جاتی ہیں. وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب میں نے شاید غلطی کر لی زندگی میں. میں خلوص کے ساتھ ایک بندے کے ساتھ چلا تھا اور اس کو وقت آنے پر اس نے ٹھکرا دیا. اور یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو جانتے ہیں نا, ان کا ماضی, کرکٹ والا ماضی, اس میں بھی ان کے کزن تھے. کہتے ہیں میں کیونکہ کرکٹ کی تاریخ, کرکٹ کے ہی جو ہمارے تجزیہ کار, کرکٹ پر نظر, کھیلوں پر نظر رکھنے والے, عمران خان صاحب کی اوائلی جو کرکٹ والا زمانہ ہے اس پر نظر رکھنے والوں کی ہے وہ بات. وہ کہتے ہیں ان کے کزن تھے ماجد خان صاحب, وہ ان کو لے آئے تھے ٹیم میں, اور عمران خان صاحب کپتان, انہوں نے تو ماجد خان کو ہی نکال دیا تھا. تو یہ ان کا پرانی عادت ہے. نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم ان کو, وزیر اعلیٰ, ان کو شوکت خانم کے لیے زمین دی تھی, سرکاری زمین تھی. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ آپ یوسف رضا گیلانی صاحب نے وہ نمل کے لیے وہاں پر چلے گئے تھے بطور وزیر اعظم. بہرحال وہ خان صاحب کا ایک ہے کہ وہ اب دیکھیں ایک احسان کسی اور نے بھی کیا ہے ان پر, ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک جو سب سے بڑا احسان ہے نا وہ کسی اور نے کیا ہے. جہانگیر ترین صاحب نے تو جہاز میں بھر کے لوگ ان کو ملائے تھے, لیکن وہ جو آر ٹی ایس وغیرہ بند کرنے والے جو بھی تھے نا, اب وہ کہیں دیکھیں اب اتنے تگڑے تو ہیں نہیں عمران خان صاحب. لیکن بہرحال اب تک جنہوں نے ان کی زندگی کیریئر بنایا نا, کرکٹ کا ہو
یا پھر سیاست کا، ان کو عمران خان صاحب پھر گئے. ان کو وہ جہانگیر ترین صاحب کو یاد آتا ہوگا، بالکل یاد آتا ہوگا. اچھا جی، وارث علی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں واقعی یو ٹرن لینے والا بڑا لیڈر ہوتا ہے، اسی لیے زرداری بھی بڑے لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. چلیں جی، زرداری صاحب بدنام بہت تھے، تو انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے اس پر بات پر عمل کر لیا ہوگا کہ چلو میں بھی ایک یو ٹرن لے لیتا ہوں. لیکن یہ ہماری سیاست میں جو سمجھوتے ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں، وہ آصف زرداری صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جناب وہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتے. وہ بوربن معاہدہ تھا، افتخار چودھری کو بحال کرنے والا معاملہ، اس کا معاہدہ انہوں نے توڑ تو دیا تھا، لیکن بعد میں بڑے بڑوں کو لگا کہ یار افتخار چودھری صاحب کو بحال کروا کے نواز شریف صاحب نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی تھی. یہ ایک الگ معاملہ، لیکن آصف زرداری صاحب نے کو پہلی بار نہیں کیا، پہلے بھی یہ کرتے رہے. اچھا جی، الیاس خلیل صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں امداد سمر صاحب پاکستان پوسٹ آفس، پاکستان پوسٹ موجودہ حکومت نے تباہ کر دی ہے، ایک ولاگ ضرور کریں. خبریں تو بہت آتی رہتی ہیں جی، اس پر پاکستان پوسٹ پر چلیں، اس پر دوبارہ ہم کوئی کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کوئی اپنے دوڑاتے ہیں ذرائع کہ کیا حشر کر دی ہے. لیکن آغاز میں ہی، پہلے سال میں ہی، وہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ تھی اس کے مطابق کوئی 12 ارب 30 کروڑ روپے کے گھپلے تھے، بے ضابطگیاں تھیں. کیونکہ وہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں نا وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اپروپریٹ طریقے سے رقم، کوئی بے ضابطگی کہا جاتا ہے، اس کو کچھ کہا جاتا ہے. تو اگر وہ کسی اور کی حکومت میں ہوتا تھا تو عمران خان صاحب وہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ لہرا کر کرتے تھے، کہتے تھے کہ جناب یہ 400 ارب روپے کی آڈیٹر جنرل کے مطابق کرپشن ہوئی ہے. تو یہاں پر آڈیٹر جنرل صاحب نے کہا تھا کہ جناب یہ گڑبڑ ہے، کرپشن الگ چیز ہوتی ہے، بے ضابطگی الگ چیز ہوتی ہے، کہ آپ نے ضابطے کے خلاف جا کر 1 کروڑ روپیہ خرچ کر لیا. خرچ آپ نے جائز کیا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس کو منظوری نہیں لی ہوتی، آپ نے اس کا پراپر آڈٹ نہیں کیا ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے. لیکن پوسٹ آفس کے متعلق، کیونکہ یہ ہے اپنا وزیر جو ہے مراد سعید صاحب، وزیر مواصلات، عمران خان صاحب کے چہیتے وزیر ہیں، تو ان کے ماتحت ہے پوسٹ آفس. تو پوسٹ آفس والا جو معاملہ ہے وہ عمران خان صاحب، اس کے متعلق بڑی بڑی چیزیں آتی رہتی ہیں سامنے کہ اس میں بہت زیادہ گھپلے، بہت زیادہ گڑبڑ ہے. اور پہلے سال ہی 12 ارب روپے سے زیادہ کی وہ جو بے ضابطگیاں تھیں، لیکن اس پر عمران خان صاحب نے مٹی ڈال دی، بالکل ایسے ہی جیسے بلین ٹری پر اور جیسے BRT پر ڈال دی تھی. کیونکہ وہاں پر ان کے چہیتے تھے، اور مراد سعید صاحب سے چہیتا، کیونکہ مراد سعید صاحب کی جو زبان ہے، بیان ہے، وہ جس طرح اپوزیشن کو پڑھتے ہیں عمران خان صاحب کے حکم کے مطابق، تو مراد سعید صاحب پر تو وہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. انہوں نے جب BRT والوں کو بچا لیا، جب بلین ٹری والوں کو بچا لیا اور کہہ کر بچایا، اعلان کر کے بچایا کہ جناب نیب ادھر نہیں جا سکتا، نہیں دیکھ سکتا، تو مراد سعید صاحب کی طرف تو کوئی نہیں آئے گا. ہاں یہ ضرور ہے، الیاس خلیل صاحب کے اس پر بات ولاگ کروں گا میں ضرور. پہلے میں اعداد و شمار اکٹھے کرتا ہوں، کام کرتا ہوں اس پر کہ پوسٹ آفس کا کیا شروع ہے، ضرور اس پر بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.